पंजाब में गंदम बहरान पर कैसे काबू पाया जाए, कायद नून लीग में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक। मुशावरती इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने गंदम खरीदारी बहरान पर हुकूमत की तरजीहात और पॉलिसी से आगाह किया। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल के बारे में ब्रीफिंग दी। नून लीग में क़यादत तब्दीली की तैयारियां जारी। छोटे भाई का बिना कुछ कहे इजहार नाराज़ी। मियां शहबाज शरीफ मॉडल टाउन में अपने घर से थोड़े फासले पर मौजूद पार्टी ऑफिस ना पहुंच सके। पार्टी कायद मियां नवाज शरीफ को गंदम बहरान पर रिपोर्ट पेश किए बगैर शहबाज शरीफ इस्लामाबाद रवाना हो गए। नवाज शरीफ ने गंदम बहरान पर हुकूमती इक़दाम की रिपोर्ट समेत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तलब कर रखा था। गंदम खरीदारी बहरान हुकूमत के लिए बन गया कड़ा इम्तिहान। पंजाब में गंदम खरीदारी ताहाल शुरू ना हो सकी। गंदम की कटाई 50% तक मुकम्मल, मगर खरीदने वाला कोई नहीं। मिडल मैन किसानों को लूटने में मसरूफ। किसानों को मुश्किलात का सामना। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम की खरीदारी न करने का मामला। किसान बोर्ड और जमात इस्लामी की जानिब से पंजाब असम्बली के सामने धरना। किसानों और जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद। धरने के शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। अरबों रुपए का बजट, फिर भी महकमे ज़राअत की कारकर्दगी सिफर। जाली खाद और जहरकश स्प्रे की रोकथाम के लिए बनाई गई टास्क फोर्स दफातर तक महदूद। किसान पूरे पैसे देकर भी जाली खाद और स्प्रे खरीदने पर मजबूर। महकमे ज़राअत के अफसरान जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालने लगे। लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं हुई है और बाकी डिस्कोज में भी ओवर बिलिंग बहुत हद तक रुकी है। डेफिनेटली उनके बाद उनके जो इश्यूज़ वगैरह हैं वो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन इसमें FIA की टीम, ख़ासतौर पे लाहौर रीजन की टीम, इनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया इस पे। 31 करोड़ यूनिट्स सारिफीन को वापस किए गए हैं। अप्रैल के महीने में लेस्को में कोई ओवर बिलिंग नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दावा। कहा कि ओवर बिलिंग के मामले पर 102 मुकदमा दर्ज किए गए। पंजाब हुकूमत किसानों से गंदम खरीदती है, ना कि बैरून मुमालिक से। ख्वाहिश है कि कोई इंक्वायरी हो, मगर हमने कोई काम गलत नहीं किया। गवर्नर पंजाब की हलबरदारी तकरीब के बारे में पीपल्स पार्टी कन्फ्यूजन का शिकार। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब हसन मुर्तज़ा ने भी नई तारीख बता दी। इनके मुताबिक गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की तकरीर और तकरीब हलबरदारी 10 मई बरोज़ जुमे को होगी। तकरीब को कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से मुलतवी किया गया। करप्शन और बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। वज़ीर आला मरियम नवाज का नए तैनात होने वाले कमिश्नर्स को वाज़ेह पैगाम। सूबे में नए भर्ती होने वाले असिस्टेंट कमिश्नर से मुलाकात में कहा, आवाम की ज़िंदगी में आसानियाँ और सहूलतें यकीनी बनाएं। शहरियों की खिदमत का एजेंडा हर सूरत पूरा किया जाए। KPK वाले पंजाब की कारकर्दगी से हसद कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा कि आपके लीडर पर अदालतों ने करप्शन की मोहर भी लगा दी। अली अमीन गंडापुर धमकियां देने के बजाय आवाम के लिए अमली इक़दाम करें। वज़ीर आला पंजाब का पाकिस्तान आने वाले सऊदी तिजारती वफ़द का खैर मकदम। पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि पाक सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशहाली की नवीद है। सऊदी अरब से तारीखी बरादराना रिश्ता मुआशी ताल्लुकात में तब्दील हो रहा है। पाकिस्तान और सऊदीया के तिजारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। सऊदी अरब के 50 रुकनी आला सतह तिजारती वफ़द का दौरा पाकिस्तान। सऊदी वफ़द में 30 कंपनियों के नुमाइंदे शामिल। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शोबों में 10 अरब डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी का इम्कान। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत का प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा न करने का फैसला। महकमे एक्साइज ने नए माली साल में प्रॉपर्टी टैक्स से 10 गुना बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। रिहायशी कमर्शियल किराए की इमारत के टैक्स में इजाफा किया जाना था।
خبردار ہوشیار، سگریٹ پر بھاری بھرکم ٹیکس لگنے کو تیار۔ بجٹ میں سگریٹ پر مزید 37% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بڑھانے کی تجویز۔ اضافے سے اکنامک پیکٹ 154 اور پریمیئر برانڈ کا پیکٹ 452 روپے تک مہنگے ہو جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا طلباء کے لیے موسیقی کے مقابلوں کا اعلان۔ جماعت اسلامی خواتین ونگ کا پریس کلب کے باہر احتجاج۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ اسلام اور آئین موسیقی پروگرامز کی اجازت نہیں دیتا، فیصلہ واپس نہ لیا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے۔ ڈسپیرٹی الاؤنس ہاؤس ایکوزیشن سمیت الاؤنسز کا مطالبہ۔ پنجاب یونیورسٹی ملازمین نے احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا۔ ملازمین کا وائس چانسلر کے دفتر کے باہر دھرنا، نعرے بازی۔ سینئر نائب صدر تنویر احمد اوان کا کہنا ہے کہ ملازمین کے مسائل کے حل تک دھرنا جاری رہے گا۔ ملاوٹ مافیا کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کریک ڈاؤن۔ فوڈ سیفٹی ٹیم کا بند روڈ پر سپائسز یونٹ پر چھاپا۔ 450 کلو فنگس زدہ مرچیں تلف کر دیں۔ 50,000 روپے جرمانہ۔ ممنوعہ اور مضر صحت رنگ کی ملاوٹ سے مرچوں کی پسپائی کی جا رہی تھی۔ نئے پروجیکٹ کی دھوم، پرانے کا کوئی والی وارث نہیں۔ محکمہ سیاحت پنجاب کو ملنے والے 6 کوسٹر ناکارہ ہونے لگیں۔ محکمہ سیاحت 3 ماہ سے کوسٹرز کے روٹ تعین نہیں کر سکی۔ کروڑوں روپے مالیت کی بسیں کھڑی کی کھڑی خراب ہونے کا خدشہ۔ عوام کے لیے جلد کلینکس آن ویل کا منصوبہ شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا سی ای اوز اور ایم ایس کانفرنس سے خطاب، کہا کہ عطائیوں کے خلاف جہاد شروع کر دیا ہے۔ پنجاب میں غیر قانونی بلڈ بینکس کو بند کرنے جا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا پی آئی سی کا دورہ، سیر تقویل ماڈیولر تھیٹرز پر جاری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر انجم جلال نے بریفنگ دی۔ سلمان رفیق نے کہا کہ نظام صحت کی بہتری کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سربراہ برطانوی ہائی کمیشن کی قیادت میں وفد کا سوشل ویلفیئر کا دورہ۔ وفد کی صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ سے ملاقات۔ صوبائی وزیر کی زیر صدارت تمام سٹیک ہولڈرز کا اجلاس۔ صنفی تشدد، چائلڈ میرج کی روک تھام کے لیے قانون سازی پر تبادلہ خیال۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت کا پنجاب اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کی ہینڈی کرافٹس شاپس کا دورہ۔ چودھری شافی حسین نے شاپس میں رکھی دستکاریوں کو سراہا، کہا کہ ہینڈی کرافٹس کی ترویج سے ملک کے لیے قیمتی زر مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کمشنر لاہور کا مختلف میگا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ۔ راوی برج توسیع اور کنٹرول ایکسس کوریڈور بند روڈ کا معائنہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے جاری کاموں کے بارے میں بریفنگ دی۔ زید بن مقصود کی دونوں منصوبے مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ پولیس افسران اور کلیریکل سٹاف کی عدم دلچسپی یا معاملہ کچھ اور۔ کاغذات مکمل نہ ہونے سے ترقیوں کا عمل التوا کا شکار۔ محکمانہ پروموشن بورڈ کا اجلاس رواں ماہ کے آخر میں ہونے کا امکان۔ آئی جی کا ڈی ایس پیز کی کارکردگی رپورٹس جلد بھجوانے کا حکم۔ انسداد منشیات مہم، پنجاب پولیس کی تاریخی کامیابی۔ شہر میں منشیات سپلائی کرنے والا سب سے بڑا جارڈن گینگ گرفتار۔ کروڑوں روپے کی منشیات برآمد۔ ملزم مختلف ممالک سے منشیات سے بھری امپورٹڈ چاکلیٹ کوریئر سروسز کے ذریعے بھیج رہا تھا۔ باغبان پورہ میں 50 سالہ خاتون کو پراسرار طور پر مار دیا گیا۔ گلزمان نامی خاتون گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے لیا، کہا کہ خاتون کو قتل کیا گیا یا پھر طبی موت ہوئی، حقائق پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی پتہ چلیں گے۔ چائنیز کی سیکیورٹی کا معاملہ، ڈپٹی چائنیز کونسل جنرل کا ایس پی یو ہیڈ کوارٹرز منامہ کا دورہ۔ ڈی آئی جی ایس پی یو منتظر مہدی سے ملاقات۔ سی پیک کے تحت جاری منصوبوں اور چائنیز شہریوں کی سیکیورٹی امور زیر غور آئے۔ ڈرائیونگ ٹیسٹ میں فیل ہونے والوں کے لیے
اچھی خبر، فیل ہونے والے شہری اب 15 دن کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دے سکیں گے۔ پنجاب موٹر وہیکل رولز 1969 میں ترمیم کر دی گئی۔ اس سے قبل ٹیسٹ میں فیل ہونے والے شہریوں کو 6 ہفتے کے بعد دوبارہ ٹیسٹ دینے کی اجازت تھی۔ ایڈیشنل آئی جی ٹریفک پنجاب نے تمام ڈی ٹی اوز کو مراسلہ جاری کر دیا۔ پنجاب پولیس کے 2 ایس پیز کے تقرر اور تبادلے۔ احمد زنیر چیمہ ایس پی ہیڈ کوارٹرز لاہور تعینات، اخلاق اللہ تارڑ کو ایڈیشنل ایس پی آپریشن ماڈل ٹاؤن لگا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایل ڈی اے کا ایکشن، خیابان امین بلاک ڈی میں غیر قانونی کمرشل مارکیٹ مسمار، آپریشن چیف ٹاؤن پلانر 2 اظہر علی کی زیر نگرانی کیا گیا۔ آپریشن میں انفورسمنٹ ونگ اور پولیس کی نفری نے حصہ لیا۔ لاہور رنگ کی نشاندہی پر ایف آئی اے کا ایکشن، اوور بلنگ پر ایس ای شیخوپورہ گرفتار۔ لاہور رنگ نے 2 روز قبل شیخوپورہ سرکل میں اوور بلنگ کی نشاندہی کی تھی۔ لیسکو میں نئے عہدوں کے لیے 6 نئے افسران بھرتی کرنے کا فیصلہ۔ اعلیٰ انتظامی عہدوں پر کانٹریکٹ پر افسران بھرتی کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ کمپنی سیکرٹری سمیت 7 افسران کانٹریکٹ پر بھرتی کیے جائیں گے۔ واسا کے دفاتر میں آمد و رفت کے حوالے سے نئے ایس او پیز جاری۔ الیکٹرک اشیاء، ہیٹر اور کیتلی دفاتر میں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کاغذ کا استعمال کم سے کم کیا جائے۔ ہارڈ کاپی کے خطوط کے بجائے ای میل کا استعمال کیا جائے، مراسلہ جاری۔ ہائر سیکنڈری پارٹ 2 کے امتحانات، اصل امیدوار کی جگہ امتحان دینے والا نوجوان پکڑا گیا۔ جعلی امیدوار محمد احسان اپنے کزن کی جگہ پر سیوکس کا پرچہ دے رہا تھا۔ مقدمہ درج، کنٹرولر امتحانات کی جانب سے سپرنٹینڈنٹ محمد عثمان عمر کو شاباش۔ اور ذرا نم تو ہو، یہ مٹی بڑی زرخیز حصہ کی۔ کم عمر پاکستانی بچے کا بڑا کارنامہ، 4 سالہ محمد ایاد نے ذہانت میں نامور سائنسدان اسٹیون ہاکنگ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ محمد ایاد نے 3 سال کی عمر میں 1000 کتابیں پڑھ کر عالمی ریکارڈ بنا ڈالا۔ 4 سالہ ایاد کو ریاضیات، طب اور کیمسٹری سے متعلق مختلف امور پر دسترس حاصل ہے۔